अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम असातिज़ा इकराम व दो 2020 के तहत जमात शशुम ता हश्तुम ज़बान उर्दू की तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है आमोज़शी माहसिल। जी हाँ मोहतरम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम जमात शशुम ता हश्तुम ज़बान उर्दू के चंद आमोज़शी माहसिल पर रोशनी डालेंगे। आइए बढ़ते हैं हम आमोज़शी माहसिल की जानिब। आमोज़शी माहसिल है मुख्तलिफ़ फ़नून की मालूमात हासिल करना। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर आमोज़शी माहसिल में 8 नुकात हैं, यानी कि हर आमोज़शी माहसिल 8 नुकात पर मुबनी है, जिसमें सबसे पहले आता है सरपरस्त का किरदार, उसके बाद है उस्ताद का किरदार और फिर सरगर्मियाँ, उसके बाद आते हैं सलाहियतों का जदवल और राह अमल, उसके तहत मिसालें, माहसिल और आखिर में आता है तज्ज़िया। मोहतरम नाजरीन, आइए आमोज़शी माहसिल मुख्तलिफ़ फ़नून की मालूमात हासिल करना के तहत 8 नुकात पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले है सरपरस्त का किरदार। सरपरस्तों को चाहिए कि बच्चों को मुख्तलिफ़ फ़नून जैसे ख़त्ताती, खुशख़ती, मुसव्विरी, नग़मा सराई, अदाकारी, कहानी नवीसी वग़ैरह के बारे में जो कुछ भी मालूमात रखते हों उन तक बहम पहुँचाएँ। उसके बाद आता है उस्ताद का किरदार। उस्ताद को चाहिए मुख्तलिफ़ फ़नून के मुताल्लिक़ तलबा को मालूमात फ़राहम करें। मुख्तलिफ़ फ़नून जैसे ख़त्ताती, खुशख़ती, मुसव्विरी, नग़मा सराई, अदाकारी, कहानी नवीसी वगैरह में तलबा को हिस्सा लेने की तरगीब दिलाएं। ख़दीम और जदीद फ़नून से तलबा को मुतारिफ़ कराया जाए और साथ ही साथ निसाबी और गैर निसाबी किताबों का इस्तेमाल करने की हिदायत करें। मोहतरम नाजरीन, आइए अब हम इस आमोज़शी माहसिल के तहत आने वाली सरगर्मियों पर नज़र डालते हैं। मुख्तलिफ ड्रामों की मदद से तलबा में अदाकारी की सलाहियत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। मज़मून नवीसी और ख़ुतूत नवीसी को फ़रोग़ दिया जा सकता है। मुख्तलिफ असबाक़ की थीम को तस्वीर की शक्ल देना, जैसे जमात शशुम से हम और हमारा माहौल, बाहर का मौसम, बहरी जहाज़, सुनो मेरी कहानी और कौमी खेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। जमात हफ्तुम से ATM, कबूतर, तालीमी सैर और पैदल से हवाई जहाज़ तक का इस्तेमाल किया जा सकता है। जमात हश्तुम से हिमालय, गर्मी का मौसम, नारियल और सनती आलूदगी जैसे असबाक़ को इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी नज़म को तरन्नुम के साथ पढ़ाया जाए, फिर नज़मों को तरन्नुम और बुलंद आवाज़ के साथ इनफरादी और इज्तिमाई नग़मा सराई कराई जा सकती है। गज़लियात, रुबाइयात और ख़तात वगैरह को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ाना। ये थी चंद सरगर्मियाँ जिनके ज़रिए बस्तानवी सतह के तलबा में इस आमोज़शी माहसिल मुख्तलिफ़ फ़नून की मालूमात को फ़रोग़ दिया जा सकता है। मोहतरम नाज़रीन, आइए अब हम इस आमोज़शी माहसिल के तहत सलाहियतों के जदवल यानी उर्दू ज़बान की जो 4 अहम महारतें हैं और उनको हासिल करने के मौक़े पर रोशनी डालेंगे। पहली जो उर्दू ज़बान की महारत है वो है समाअत। नज़मों, गज़लों वगैरह को गौर फ़िक्र और एकसुई के साथ सुनेंगे, यानी कि नज़मों गज़लों को गौर फ़िक्र और एकसुई के साथ सुनने के मौक़े फ़राहम करने से समाअत की महारत को फ़रोग़ मिलता है। उसके बाद हमारी महारत है गोयाई। नज़मों का खुलासा, कहानियाँ वगैरह तलबा को अपने अल्फाज में पेश करने के लिए कह सकते हैं, जिससे तलबा में गोयाई की सलाहियत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। उसके बाद जो हमारी अगली महारत है वो है पढ़ना। यहाँ पर नज़में, कहानियाँ, ड्रामे वगैरह पढ़ सकेंगे, यानी नज़में, कहानियाँ और ड्रामे पढ़ने के मौक़े फ़राहम करें, जिससे तलबा में पढ़ने की महारत फ़रोग़ पा सकती है। उसके बाद हमारी जो आखिरी महारत है वो है तहरीर। तहरीर यानी नज़मों का खुलासा, छोटे ड्रामे, छोटी छोटी कहानियाँ वगैरह लिख सकेंगे, यानी नज़मों का खुलासा लिखने के लिए तलबा से कहा जाए, छोटे ड्रामे लिखने के लिए कहा जाए और छोटी छोटी कहानियाँ लिखने के मौक़े फ़राहम करें, जिससे तलबा में तहरीरी महारत फ़रोग़ पा सकती है। इन चारों महारतों को फ़रोग़ देने पर तलबा में मुख्तलिफ़ फ़नून के तय दिलचस्पी पैदा होगी। मोहतरम नाज़रीन, आइए
اب ہم بڑھتے ہیں راہ عمل کی جانب. طلبا کو مختلف فنون کی معلومات بہم پہنچائیں, نصابی اور غیر نصابی فنون سے واقف کرائیں, علاقائی فنون کی مدد لی جا سکتی ہے. آئیے چند مثالوں کے ذریعے دیکھتے ہیں کس طرح سے اس آموزشی ماحصل کو جماعتی کمرے میں حاصل کیا جا سکتا ہے. پہلی مثال ہے دیے گئے الفاظ کی مدد سے کہانی کی تخلیق کرنا, جیسے گاؤں, کسان, لڑکے, 3, 1, دن, لکڑیاں توڑنا. سمجھانا, اتحاد, قوت, مل جل کر. ان کلیدی الفاظ کی مدد سے ایک آسان کہانی تحریر کرائی جائے. دوسری مثال ہے دی گئی تصویر کو دیکھ کر اپنے خیالات کا اظہار چند جملوں میں کرنا, یعنی کہ جس طرح سے آپ کو اسکرین پر جو تصویر نظر آ رہی ہے اس طرح کی کوئی بھی تصویر کی مدد سے کہانی کو اپنے الفاظ میں کہانی لکھنے کے لیے طلبا سے کہا جا سکتا ہے. محترم ناظرین, آئیے اب بڑھتے ہیں ہم ماحصل کی جانب. ماحصلات ہیں طلبا میں غور و فکر کی صلاحیت کو فروغ ملے گی, اس کے بعد مکالمہ نگاری اور کہانی نویسی جیسی صلاحیتوں کو فروغ ملے گی, مختلف فنون کے متعلق معلومات حاصل ہوں گے. آئیے اب بڑھتے ہیں آخری مرحلے کی جانب جو ہے تجزیہ. طلبا میں غور و فکر کی صلاحیت پہلے کی بنسبت فروغ پا چکی ہوگی. تجزیے میں ہمیں طلبا کی جو صلاحیتیں فروغ ہوئی ہیں ان کا ہمیں یہاں پر تجزیہ کرنا ہوگا. تو طلبا میں پہلے کی بنسبت غور و فکر کرنے کی صلاحیت فروغ پا چکی ہوگی. اسی طرح سے طلبا چھوٹی چھوٹی کہانیاں یا ڈرامے لکھنے کے قابل بن سکیں گے, اور اس کے بعد طلبا مختلف فنون کے متعلق کچھ حد تک معلومات حاصل کر چکیں گے. محترم ناظرین, آئیے ایک اور آموزشی ماحصل جس کا نام ہے اردو ادب کے ذریعے تخلیقی تعمیری سوچ کو پروان چڑھانا, اس پر بحث کریں گے. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں آموزشی ماحصل 8 نکات پر مبنی ہے. اس آموزشی ماحصل میں بھی ہم ان 8 نکات پر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہے سرپرست کا کردار. یہاں پر سرپرستوں کو چاہیے بچوں کو غیر نصابی کتابیں, اخبارات, میگزینز وغیرہ دلا کر ان میں پڑھنے کی دلچسپی پیدا کریں. آئیے اب دیکھتے ہیں استاد کا کردار کیا ہونا چاہیے. استاد کو چاہیے بچوں میں موجود جذبات کو مادری زبان میں ظاہر کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. جذبات, تصورات, تخیلات وغیرہ کے اظہار کے لیے کہاوتوں, محاوروں اور ضرب الامثال کا استعمال کیا جا سکتا ہے. بچوں کے تصورات کو کہانی کا جامہ پہنائیں اور ساتھ ہی ساتھ لائبریری میں موجود دیگر غیر نصابی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی ہدایت دیں. یہ تھا استاد کا کردار. محترم ناظرین, آئیے اب ہم اس آموزشی ماحصل کے تحت آنے والی سرگرمیوں پر نظر ڈالتے ہیں. نامکمل جملوں کو پورا کرنے کے لیے کہیں. ایک لفظ کا استعمال مختلف موقعوں پر کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے, جیسے کہ لفظ ہے پانی. اگر ہم ایک لفظ پانی طلبا میں دیں گے اور کہیں گے اس لفظ کا استعمال کرتے ہوئے بہت سارے جملے بنائیں, تو اس طرح سے طلبا بنا سکتے ہیں کہ پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے, تمام حیوانات کا انحصار پانی پر ہے. اس طرح سے طلبا علیحدہ علیحدہ جملے بنائیں گے. اس کے بعد دیکھیے ہم کیا کرا سکتے ہیں, بچوں کو گروہوں میں تقسیم کر کے مختلف عنوانات پر مباحثے کروائیں, جیسے کووڈ-19 کے حالات میں مدرسے کی شروعات بہتر ہے یا نہیں, بارش ایک رحمت ہے یا زحمت. اس طرح سے کوئی بھی عنوانات تجویز کر کے بچوں میں مباحثے کے شوق کو پیدا کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد دیکھیے تصویر کی مدد سے اپنے الفاظ میں کہانی رقم کرنے کے لیے کہا جائے. کلیدی الفاظ کی مدد سے مضمون مکمل کرنے کے لیے کہا جائے. شعراء اور ادبا کی سوانح عمریاں سنائے جائیں. غزلوں وغیرہ میں ہم خافیے الفاظ کی شناخت کرائیں. محترم ناظرین, آئیے اب ہم اس آموزشی ماحصل کے تحت صلاحیتوں کی جدول یعنی اردو زبان کی 4 اہم مہارتوں اور ان کو حاصل کرنے کے مواقع پر روشنی ڈالیں گے. ہماری جو پہلی مہارت فکر اور یکسوئی کے ساتھ سنیں, جس سے طلبا میں سماعت کی مہارت فروغ پا سکتی ہے. اس کے بعد جو ہماری اگلی مہارت ہے وہ ہے گویائی. نظموں کا خلاصہ, کہانیاں وغیرہ اپنے الفاظ میں پیش کر سکیں گے. یعنی جب طلبا نظموں کو اور غزلوں کو غور و فکر سے سنیں گے اور ان کو سمجھیں گے تو طلبا اپنے الفاظ میں ان کا خلاصہ بیان کرنے کے قابل ہوں گے. اس طرح سے مواقع فراہم کرنے سے طلبا میں گویائی کی صلاحیت فروغ پا سکتی ہے. اس کے بعد ہماری اگلی مہارت ہے پڑھنا. نظمیں, کہانیاں, ڈرامے وغیرہ پڑھ سکیں گے. یعنی کہ طلبا کو نصابی اور غیر نصابی کتابیں مہیا کر کے ان تمام میں موجود نظمیں اور کہانیاں اور ڈراموں کو پڑھنے کے مواقع فراہم کریں, جس سے طلبا میں پڑھنے کی صلاحیت فروغ پا سکتی ہے. اس کے بعد ہماری مہارت ہے تحریر. نظموں کا خلاصہ, چھوٹے ڈرامے, چھوٹی چھوٹی کہانیاں وغیرہ لکھ سکیں گے. یعنی طلبا میں نظموں کا خلاصہ لکھنا اور چھوٹے ڈرامے لکھنا یا پھر چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھنے کے مواقع فراہم کر
جس سے طلبہ میں تحریری مہارت فروغ پا سکتی ہے. ان چاروں چاروں مہارتوں کو فروغ دینے سے طلبہ میں ادبی جذبہ پیدا ہوگا. محترم ناظرین، آئیے اب بڑھتے ہیں راہ عمل کی جانب. چند تصاویر کی مدد سے ترتیب وار کہانی اپنے الفاظ میں لکھنے کی ہدایت دیں. یعنی چند تصاویر دیں طلبہ کو اور کہیں کہ ان تصاویر کا استعمال کرتے ہوئے ایک ترتیب وار کہانی اپنے الفاظ میں لکھیے. مثال دیکھیے تصویر کی مدد سے. جس طرح سے آپ کو اسکرین پر ایک تصویر نظر آ رہی ہے، اس طرح کے آپ تصاویر دے سکتے ہیں طلبہ کو اور کہہ سکتے ہیں کہ اس تصویر کا استعمال کرتے ہوئے ترتیب وار کہانی لکھیں یا پھر کوئی ایک منظر طلبہ کو دکھا کر اس پر کہانی لکھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے. محترم ناظرین، آئیے اب بڑھتے ہیں ماحصل کی جانب. طلبہ میں تخلیقی ادب کا فہم پروان چڑھے گا. طلبہ میں تخلیقی ادب کا فہم پروان چڑھے گا. طلبہ میں اپنے تخیلات اور تصورات کا اظہار کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. اردو ادب میں موجود تنوع کو سمجھ سکیں گے. آئیے اب بڑھتے ہیں ہم آخری مرحلے کی جانب جو ہے تجزیہ. طلبہ میں کچھ حد تک تخلیقی ادب کی بنیاد سمجھ تخیلات کو اپنے الفاظ میں کرتاس پر اتار سکیں گے. اسی طرح سے اردو ادب کی بنیادی چیزیں جیسے نظم، غزل، ڈرامہ اور کہانی وغیرہ کے معنی طلبہ جان چکے ہوں گے. شکریہ.